علی بھائی بڑا بڑا مثال. کربلا میں کچھ ایسے مجاہد بھی تھے جو فنا کو بھی جینا سکھاتے رہے, موت کی باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے زندگی کی انا کو بڑھاتے رہے. موت کی باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے زندگی کی انا کو بڑھاتے رہے. سر بلندی انہیں سجدہ کرتی رہی, نقش مولا پہ وہ سر جھکاتے رہے. سر بلندی انہیں سجدہ کرتی رہی, نقش مولا پہ وہ سر جھکاتے رہے. اگلے مصرے پہ شاعر نے لکھ کے قلم ہی توڑ دیا, اس سے بڑا مصرع میں نہیں سمجھتا کوئی ہو سکتا ہے. میں نے کہا بابا میں نے اپنے بالکل ضابطہ کرینہ بنا لیا تھا, 2.5 منٹ کا ٹائم سوچ لیا تھا, 1 گزر گیا, 1.5 باقی ہے, جملہ سن لیں. میں نے کہا بابا کربلا میں کچھ ایسے مجاہد بھی تھے جو فنا کو بھی جینا سکھاتے رہے, موت کی باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے زندگی کی انا کو بڑھاتے رہے. سر بلندی انہیں سجدہ کرتی رہی, نقش مولا پہ وہ سر جھکاتے رہے. ان کے بالوں میں نوری سفیدی بھی تھی, اس میں مہندی لہو سے لگاتے رہے. ان کے بالوں میں نوری سفیدی بھی تھی, ان کے بالوں میں نوری سفیدی بھی تھی, اس میں مہندی لہو سے لگاتے رہے. اور دشت میں نماز ولا کے لیے اپنے لہو سے باوضو ہو گئے. اور دشت میں نماز ولا کے لیے اپنے لہو سے باوضو ہو گئے. جو حسینی میدان میں اترتے گئے اپنے کردار میں آسماں ہو گئے. جو حسینی میدان میں اترتے گئے. عفان بھائی اگلے میں سرزر لفظوں تکرار چس لینا. ایک ہوتا ہے سرخرو کامیاب ہو جانا, ایک ہوتا ہے سرخرو چہرے کا خون سے بھر جانا. ایک ہوتا ہے سرخرو چہرے کا خون سے بھر جانا, ایک ہوتا ہے سرخرو کامیاب ہو جانا. دونوں سرخرو ایک مصرے میں آئیں گے. الحمدللہ سارے سنخا بیٹھے ہو, سارے اچھا پڑھنے والے ہو, لفظوں کے متلاشی نہیں ہو, لفظوں کی قدر جانتے ہو. لو جملہ سن لو, مائک چھوڑ دیتا ہوں. جی جملہ بڑا پیارا. میں نے کہا بابا کربلا میں کچھ ایسے مجاہد بھی تھے جو فنا کو بھی جینا سکھاتے رہے, موت کی باہوں میں باہیں ڈالے ہوئے زندگی کی انا کو بڑھاتے رہے. سر بلندی انہیں سجدہ کرتی رہی, نقش مولا پہ وہ سر جھکاتے رہے. ان کے بالوں میں نوری سفیدی بھی تھی, اس میں مہندی لہو سے لگاتے رہے. اور دشت میں نماز ولا کے لیے اپنے لہو سے باوضو ہو گئے. جو حسینی میدان میں اترتے گئے اپنے کردار میں آسماں ہو گئے. ان کے معصوم دل میں یہ احساس تھا, سرخرو ہو گئے, سرخرو ہو گئے. ان کے معصوم دل میں یہ احساس تھا, سرخرو ہو گئے, سرخرو ہو گئے. اس کلام کی ٹوٹل 56 لائنیں ہیں, میں نے 16 لائنیں پیش کر دی ہے. انشاءاللہ زندگی باقی, ملاقات باقی. ایک پیغام اور اجازت. پیغام یہ ہے کہ یہ علی بھائی, کامران بھائی, عفان بھائی, جتنے دوست بیٹھے ہیں سارے سینئر ہیں اور مجھے اس فیلڈ میں لانے والے یہی ہیں. جہاں تک بھی پہنچے ہیں بالکل اپنے سینئر کے لیے دعا ہوتی ہے. اور ماشاءاللہ نعت کا مقصد کیا ہے؟ حضور کی تعریف کرنا. اور جہاں حضور کی تعریف ہو جائے, تعریف کرنے کے لیے ڈیفینیٹلی تعریف سے پہلے تے کا جاننا ضروری ہے. اور تے کو سمجھنے کے لیے ڈیفینیٹلی نعت کے اندر نون ہے اور نون کے اندر نقطہ ہے, اور ساری نقطے کی بات ہوتی ہے. نقطہ کہتے ہیں سر کو, سر کہتے ہیں گر کو, اور سر اور گر کو جب ملایا جاتا ہے پھر ایک استاد بنتا ہے. استاد کے پاس جانے کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے. سرکار نے فرمایا 3 چیزیں سوچ کر اٹھانا, 3 چیزیں سوچ کر اٹھانا, کبھی ناکامی نہیں ہوگی. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون سی 3 چیزیں ہیں؟ فرمایا سب سے پہلی چیز ہے قلم, دوسری ہے قدم, تیسری ہے قسم. قدم, قلم, قسم سوچ کر اٹھانا, کبھی ناکامی نہیں ہوگی. قدم اٹھانا ہے, میں نے کدھر جانا ہے نعت سیکھنے کے لیے. اگر یہاں محبت ہوگی نعت بھی آ جائے گی, نعت کا سلیقہ بھی آ جائے گا. اور سلیقہ تب آئے گا جب طریقے والا پاس ہوگا. تو طریقہ ڈھونڈنے کے لیے, پروسیجر ڈھونڈنے کے لیے کچھ جانا پڑتا ہے. گھر بیٹھے منزل نہیں ملتی, منزل کو ڈھونڈنے کے لیے گھر سے نکلنا پڑتا ہے. جب ہم گھر سے نکلے راستے ویران تھے, ایک طرف آبادیاں, دوسری طرف قبرستان تھے. چلتے چلتے ہمارے پاؤں چند ہڈیوں پر آئے, ان ہڈیوں کے یہ بیان تھے, چلنے والے ذرا سنبھل کے چل, کبھی ہم بھی انسان تھے. چلنے والے ذرا